راج محل کے نوکروں اور باندیوں سے لے کر سندھیا خاندان کی راجکماری تک ہر کوئی اسی فکر میں غلطاں تھا کہ راج محل کی دیواریں بھی یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ مرہٹوں کی طاقت کیا ہوئی، مگر مہاراج کے سامنے کسی کو اپنا سوال دہرانے کی جرت نہ ہو سکی۔ یہ جرت صرف مہارانی بیجا بائی نے کی۔ جو ہی مہاراجہ سندھیا اپنے کمرہ خاص میں داخل ہوا، اس نے مہارانی کو دیکھا جو شاید اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی، اور کسی قدر پریشان ہو گیا۔ تم یہاں؟ بیجا بائی اس کی حیرت کو نظر انداز کرتی ہوئی آگے بڑھی اور تضحیک آمیز لہجے میں بولی، سنا ہے کریم خان نے سرحدی علاقے بری طرح لوٹ لیے ہیں اور جاتے جاتے مہاراج کو 300 لاشوں کا تحفہ بھی دے گیا۔ دولت راؤ سندھیا نے مہارانی کے الفاظ کی چبھن محسوس کی، لیکن کسی بحث کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ بیجا بائی کی جلی کٹی باتوں کا عادی سا ہو گیا تھا اور عام طور پر خاموش ہی رہتا، لیکن کریم خان کے معاملے نے کچھ ایسی اہمیت اختیار کر لی تھی کہ جواب دینا ہی پڑا۔ ہم لاشوں کا یہ تحفہ بہت جلد اسے واپس کر دیں گے۔ اس قسم کے مواقع پر سندھیا اپنی شخصیت پر شاہی وقار کا غلاف چڑھا لیا کرتا تھا تاکہ بات میں وزن اور آواز میں روب پیدا کر سکے۔ مہارانی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے چہرے پر خشونت کے آثار طاری کر لیے، جس نے بیجا بائی کو چونکا دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مہاراج کے لبوں تک آنے والے الفاظ اس کے اپنے نہیں ہوتے۔ اس کے جواب میں مہارانی یہ سمجھ گئی کہ دربار میں کریم خان کی ریاست کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن جو آگ اس کے دل میں بھڑک رہی تھی وہ شعلہ بن کر لبوں پر آ گئی اور بولی، کیا مرہٹا سردار نارو کو زری پٹی کا جھنڈا منشی کنول نین کی سفارش پر دیا گیا تھا؟ ہاں، سندھیا کو اقرار کرنا پڑا، اور سردار نارو کی بیٹی جوان بھی ہے اور سندر بھی۔ بیجا بائی نے سندھیا کی کمزور ترین رگ پر انگلی رکھ دی، چاہتی تھی کہ اس کی کسی حسین کمزوری پر سرزنش کر سکے، لیکن خلاف توقع سندھیا یہ بات سنتے ہی مشتعل ہو گیا اور بڑے تلخ لہجے میں گرج کر بولا، بیجا بائی، جو کچھ کہہ رہے ہیں غور سے سن لو تاکہ تمہیں دوبارہ کسی شکایت کا موقع نہ مل سکے اور ہم بھی کسی صفائی کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ ہم مہاراج ہونے کے ناطے راجنیتی کے سب اچھے برے کاموں کی ذمہ دار ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے اگر سندر لڑکیوں سے ملتے ہیں تو یہ ہمارا ادھیکار ہے اور تم یہ ادھیکار نہیں چھین سکتی۔ مہاراجہ سندھیا نے زندگی میں پہلی بار ایسی جرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ یقیناً یہ کسی دوسرے کی پڑائی ہوئی پٹی تھی، ورنہ وہ خود ایسے الفاظ استعمال کرنے کا عادی نہیں تھا۔ بیجا بائی چند لمحوں کے لیے سن سی ہو کر رہ گئی، مگر فوراً خیال آیا کہ وہ ایک کمزور اور ضعیف الرائے شخص کے سامنے کھڑی ہے، جس کی کئی کمزوریاں اس کی اپنی مٹھی میں ہیں۔ ایک دم پلٹ کر بولی، اور پتی ہونے کے ناطے مہاراج کا کیا ادھیکار ہے؟ مہارانی کا لہجہ ہی کچھ ایسا تھا کہ دولت راؤ سندھیا کانپ گیا۔ بیجا بائی اس کے دل و دماغ پر راج کرتی رہی تھی اور وہ اپنی کمزوریوں کے باعث اس سے دبتا تھا۔ پھر راجپوتنی کے شباب میں ابھی بڑی کشش تھی۔ وہ کسی قدر معجوب سا ہو کر کہنے لگا، بیجا بائی، تم آج بھی اتنی ہی پیاری ہو جتنی بیاہ کی رات پیاری تھی، بس ہم اور کیا کہیں۔ بیجا بائی کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تیر گئی۔ سندھیا نے جھگڑا کرنے کے بجائے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دینے ہی میں مصلحت سمجھی، مگر بیجا بائی جانتی تھی کہ باپ کے دشمنوں سے بدلہ لینے اور مہاراج کی رائے کو تبدیل کرنے کا یہی موقع ہے۔ بات کا رخ بدلتے ہوئے بولی، سنا ہے راج دربار میں کریم خان کے پنڈاروں کی گوشمالی کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اب پنڈاروں کی گوشمالی نہیں، خاتمہ ہوگا، اور یہ مشورہ آپ کو امبا جی اور منشی کنول نین نے دیا ہوگا۔ مشورہ کسی نے بھی دیا ہو، ہم پنڈاروں کی تباہی کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ پنڈاروں کی تباہی، کمپنی سرکار کے بھلے کی تو بات ہو سکتی ہے، اس میں ہمارا کوئی بھلا نہیں۔ کیا مطلب؟ سندھیا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ امبا جی اور منشی کنول نین صرف انگریز کے بھلے کی سوچتے ہیں، آپ کو اپنے بھلے کی سوچنی چاہیے، اور ہمارا بھلا کس میں ہے؟
پنڈاروں سے دشمنی مول لینا بڑا مہنگا سودا ہے مہاراج۔ کریم خان کو اپنا دشمن بنانے کی بجائے دوست بنانے کی کوشش کریں، انگریز کے خلاف آپ کے کام آئے گا۔ مگر اس نے ہمارے علاقے کو تاخت و تاراج کیا ہے، صرف اس لیے کہ وہ آپ سے ناراض ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ کمپنی سرکار سے مل گئے ہیں۔ اسے اپنی دوستی کا یقین دلائیے اور لوہے کی زنجیروں میں جکڑنے کے بجائے پریم کی زنجیروں میں باندھ لیجئے، اسی میں آپ کا بھلا ہے۔ دولت راؤ سندھیا نے غور کیا تو مہارانی کی بات امبا جی اور منشی کنول نین کے مشورے سے زیادہ وزنی محسوس ہوئی، اور اسے یوں لگا جیسے بیجا بائی نے اس کی آدھی پریشانیاں بانٹ لی ہیں۔ مغل سلطنت کے زوال پر ہندوستان میں جو طوائف الملوکی پھیلی، اس نے بہت سے طالع آزما گروہ، بہت سے وہم جو حکمران پیدا کیے تھے، ملکی بھی اور غیر ملکی بھی، انگریز، فرانسیسی، پرتگالی، مرہٹے، روہیلے، پنڈارے، سکھ، راجواڑے، بھیل، جاٹ، سبھی حلقہ در حلقہ قسمت آزمائی میں مصروف تھے۔ جو علاقہ جس کے قبضے میں آیا دبا کر بیٹھ گیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اسلوب پر عمل ہو رہا تھا۔ انسانوں کے اس جنگل میں طاقت ہی سب سے مؤثر قانون تھا، اور حکمرانوں کی اس بھیڑ میں کمپنی سرکار اور مرہٹے دو ہی غالب طاقتیں تھیں، جو اقتدار اعلیٰ کے لیے باہم دست و گریباں ہو رہی تھی۔ دونوں میں سے کسی کو گوارا نہ تھا کہ ان کے سامنے کوئی تیسرا فریق، کوئی تیسری صورت ابھر سکے۔ مغل سلطنت برائے نام رہ گئی تھی، ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر انگریز کا قبضہ تھا یا مرہٹوں کا، لیکن بہت سی ریاستوں کے حکمران اپنی آزادی اور خود مختاری کی جدوجہد کر رہے تھے۔ ہر چھوٹا بڑا گروہ لوٹ مار میں مصروف اور اپنی لوٹ کا حلقہ وسیع کرنے میں لگا ہوا تھا۔ پنڈاروں کا سردار کریم خان انگریزوں اور مرہٹوں کے مقابلے میں ایک چھوٹا لٹیرا تھا، جس نے بندیل کھنڈ کا علاقے میں 11 پرگنوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر لی تھی۔ یہ ریاست کسی حکمران، کسی نواب، کسی مہاراجہ کی بخشش نہیں، بلکہ کریم خان نے اپنے زور بازو سے پیدا کی تھی۔ ہندوستان میں دولت، زمین اور اقتدار کی جو لوٹ مچ رہی تھی، کریم خان اس میں بھی اپنا حصہ بٹانے کے لیے شریک ہو گیا تھا۔ وہ ذات کا روہیلا پٹھان، ہمت کا مرد اور قسمت کا دھنی تھا۔ ایک طرف اس نے جسونت راؤ ہولکر کی ریاست اندور پر طاقت کی، دوسری جانب مہاراجہ دولت راؤ سندھیا کی سلطنت گوالیار کے بعض پرگنے اور تعلقے دبا لیے۔ 10,000 پنڈارے ہر وقت اس کی کمان میں رہتے تھے، پیادہ سپاہ الگ تھی۔ اپنے دارالریاست میں توپیں ڈھالنے کا ایک کارخانہ بھی قائم کر لیا تھا۔ سپاہیوں کو جدید فنون حرب کی تربیت بھی دی جا رہی تھی۔ ریاست کی آمدنی صرف 16 لاکھ روپے سالانہ تک محدود تھی، لیکن دیگر طالع آزماؤں کی طرح بہت سے اخراجات مہم جوئی اور مار دھاڑ سے پورے ہوتے تھے۔ کریم خان جوانی میں بڑا وجیح، شکیل اور پرکشش رہا تھا۔ شادی بھوپال کے نواب حیات محمد خان کے گھر میں ہوئی تھی، اور اس تعلق سے اس کے وقار میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ پہلے وہ آوارہ گرد پنڈاروں کا ایک سردار تھا، اب ایک شہزادی کا خاوند، ایک ریاست کا مالک اور ایک خود مختار حکمران کسی شان و شوکت رکھتا تھا۔ آج تک پنڈاروں کے کسی سردار کو یہ مرتبہ و مقام حاصل نہ ہوا تھا۔ پنڈارے شروع ہی سے مرہٹوں کے دست و بازو بنے رہے، انہی کی خاطر لڑتے مرتے اور لوٹ مار میں اپنا حصہ وصول کرتے تھے، لیکن اب وہ اپنے لیے مرنا، اپنے لیے جینا چاہتے تھے۔ کریم خان کی سرگردگی میں انہیں ایک باقاعدہ ریاست کی داغ بیل ڈال دی۔ ریاست چھوٹی تھی لیکن کریم خان کے حوصلے بڑے تھے۔ اب وہ انگریزوں کے علاوہ مرہٹوں کی آنکھوں میں بھی کانٹا سا بن کر کھٹکنے لگا تھا۔ انہیں کریم خان کے روپ میں دراصل امیر خان ابھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ امیر خان سنبھل مراد آباد کے روہیلا سرداروں میں سے تھا۔ جب بریلی، مراد آباد اور نجیب آباد تباہ ہوئے، انگریزوں نے ان پر قبضہ کر لیا تو امیر خان اپنے پنڈاروں کی فوجیں لے کر مالوے چلا گیا اور جسونت راؤ ہولکر سے مل گیا۔ وہ ایک عرصہ تک کمپنی سرکار کے لیے پیغام ہلاکت بنا رہا۔ پنڈاروں میں اس سے بڑا سردار کوئی نہیں تھا، جس کے نام سے بڑے بڑے حکمران بھی کانپ جاتے تھے۔ پنڈاروں کو بدنام کرنے کے لیے کمپنی سرکار انہیں ٹھگ اور لٹیرے مشہور کر رہی تھی۔
مگر پنڈارے زیادہ تر صوبجات متحدہ آگرہ اودھ کے تباہ شدہ پٹھان روہیلے اور شریف لوگ تھے جنہیں انگریز نے لوٹ کر برباد کر دیا۔ اب وہ خود لوٹ مار میں شریک ہو گئے۔ ان میں جاٹ، بھیل، مرہٹے بھی شامل تھے۔ پنڈاروں کے کچھ حلقے اور بھی تھے جو دریائے نرمدا کے مغربی پہاڑوں اور جنگلوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ نرمدا اور بندیل کھنڈ کے درمیان سارا علاقہ انہی چیتوں کا جنگل سمجھا جاتا تھا، جہاں کسی شکاری کو گھسنے کا حوصلہ نہ ہوتا تھا۔ مرہٹوں نے ہر دور میں پنڈاروں سے فائدہ اٹھایا اور اپنی مہموں میں انہیں ہمیشہ آگے رکھا تھا، لیکن جس طرح مرہٹے خود سندھیا اور ہلکر خاندانوں میں بٹ گئے، اسی طرح پنڈارے بھی سندھیا شاہی اور ہلکر شاہی گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ سندھیا شاہی پنڈاروں میں ہیرن اور بورن نامی دو نامور سردار تھے جنہیں ناگپور کے مرہٹا راجا نے تباہ و برباد کر دیا۔ ہیرن کے دو بیٹوں دوست محمد خان اور واصل محمد خان نے اپنے باپ کے پراگندہ ساتھیوں کو پھر اکٹھا کیا اور مالوا کے جنگلوں میں اپنا شکار ڈھونڈنے لگے۔ بورن کے پنڈاروں کی سرداری کا جھنڈا میاں چیتو نے سنبھالا، جو میو قوم کا جاٹ تھا، مگر اپنی لیاقت، بہادری اور سپاہ گری سے سردار بن گیا۔ اس کا جتھا اتنا زبردست اور طاقتور تھا کہ سن 1805 کی لڑائی میں مہاراجہ دولت راؤ سندھیا نے کمپنی سرکار کے خلاف چیتو کی مدد حاصل کی، پھر اسے خلط فاخرہ دی، ایک جاگیر بخشی، نواب کا لقب دیا اور زری پٹی کے علم عطا کیے جو مرہٹوں میں اعلیٰ اختیار اور افتخار کا نشان سمجھے جاتے تھے۔ چیتو نے مہاراجہ سندھیا کا دیا ہوا لقب اپنی مہر پر کنندہ کرایا اور نواب چیتو بن کر نمار کی جاگیر پر حکومت کرنے لگا۔ جغرافیائی اعتبار سے نمار پنڈاروں کا ایک محفوظ ترین دارالقرار تھا، جو بندھیا چل کے دو پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا اور جس کے چاروں طرف وسیع اور گھنے جنگلات کا خطرناک حصار قائم تھا۔ کریم خان کے بعد نواب چیتو پنڈارا سرداروں میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا اور انگریز کا دشمن سمجھا جاتا تھا، لیکن کریم خان کا روب و دبدبہ ہی کچھ اور تھا۔ اس کے سرخ و سفید جسم میں دوڑتے ہوئے پٹھان لہو کی سرخی نئی خبروں، نئی مہموں، نئی فتوحات کا عنوان بن جانا چاہتی تھی۔ اس نے بندیل کھنڈ کے جنگلوں میں مختلف ٹکڑیوں کے درمیان بٹے اور بکھرے ہوئے پنڈاروں کو متحد کر کے وسطی ہند میں ایک نئی سلطنت کے قیام کا منصوبہ بنایا، مگر جب کمپنی سرکار اور مہاراجہ سندھیا کے کان میں اس خطرناک منصوبہ کی بھنک پڑی تو ان کی جبینوں پر قہر و غضب کی شکنیں ابھر آئی۔ پنڈاروں کو سب سے زیادہ شکایت مرہٹوں سے تھی، جن کے لیے ساری عمر لڑتے مرتے رہے، اب وہی ان کی جان کے دشمن ہو رہے تھے۔ کریم خان نے گوالیار کے سرحدی علاقے کو تاخت و تاراج کر کے دراصل اسی شکایت کا اظہار کیا تھا۔ اس کا خیال تھا دولت راؤ سندھیا اس تاخت کا بدلہ لینے کے لیے بندیل کھنڈ کی طرف کوچ کرے گا، مگر گوالیار کے راج دربار پر ایک پراسرار خاموشی طاری تھی۔ دربار گوالیار کی پراسرار خاموشی کا طلسم اچانک ایک دھماکے سے ٹوٹا اور مرہٹا ایلچی پیغام لے کر آیا کہ مہاراجہ دولت راؤ سندھیا نواب کریم خان سے دوستی کا پیوند کرنے کے لیے بنفس نفیس تشریف لا رہے ہیں۔ اس پیغام کے ساتھ وہ مرہٹا مہاراج کی طرف سے کچھ تحفے بھی لے کر آیا، جسے وصول کر کے کریم خان کو محسوس ہونے لگا کہ اس نے مہاراجہ کو جس غلطی کی طرف متوجہ کیا تھا وہ ضرور اس کی سمجھ میں آ گئی ہے، اور پنڈاروں کو تباہ و برباد کرنے کے بجائے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا کر اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ عام خیال تو یہ تھا سرحدی طاقت کے جواب میں راج منتری امباجی یا خود مہاراجہ سندھیا بندیل کھنڈ کی طرف کوچ کرے گا اور مرہٹے پنڈاروں سے لیکھا ڈالیں گے، مگر صورتحال غیر متوقع طور پر بدل گئی تھی اور جنگ کے بدلے دوستی کا پیغام آیا۔ کریم خان نے ایلچی کی بڑی آؤ بھگت کی اور کہا، اگر مہاراج دوست بن کر آ رہے ہیں تو ہم بھی ان کا شاہانہ استقبال کریں گے۔ روہیلا پٹھان دل کا کھرا اور بہادر آدمی تھا، بہادروں کی قدر کرنا بھی جانتا تھا۔ اس نے لومڑیوں کے سے داؤ پیچ سیکھے ہی نہیں تھے۔ مہاراجہ کے لیے بڑے قیمتی تحائف دے کر ایلچی کو رخصت کیا اور دربار سے نکل کر حرم میں داخل ہوا تو بیگم کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔
मगर यहाँ कुछ और ही सामान नजर आए और खुद बेगम को अपना मुंतजिर पाया। मुस्कुराते चेहरे और गूंजती आवाज में बोला, बेगम आज हम बहुत खुश हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े हुक्मरान ने हमें दोस्ती का पैगाम भेजा है। करीम खां का ख्याल था कि भोपाल की शहजादी ये खबर सुनते ही खुशी से खिल उठेगी, मगर उसने बड़ी सख्त मोहरी से जवाब दिया, हम जानते हैं कि महाराजा दौलत राव सिंधिया का एलची आया था, दरबार में होने वाली गुफ्तगू भी सुन चुके हैं। फिर तो आपको खुश होना चाहिए था। अगर दौलत राव सिंधिया के बजाय ये पैगाम जसवंत राव होलकर ने भेजा होता तो हम यकीनन खुश होते। हम आपका मतलब नहीं समझे बेगम, शायद हम समझा भी ना सकें, मगर वो बात जरूर मालूम करना चाहते हैं जिसने आपको परेशान कर दिया है। भोपाल के शाही महल्लात में पलकर जवान होने वाली शहजादी हुक्मरानों के सियासी दाव पेच भी जानती थी और कमजोर रियासतों की मजबूरियां भी समझती थी। कहने लगी, हम इस बात पर जितना भी फख्र करें कम है कि आप एक दिलेर और बहादुर हुक्मरान हैं और इसे अपनी खुशनसीबी समझते हैं कि आप हमारे सरताज हैं। लेकिन सियासत और बहादुरी में बड़ा फर्क होता है। आप बहादुर हैं, सियासतदान नहीं। दौलत राव सिंधिया सिर्फ सियासतदान है, बहादुर नहीं। आपको इसके पैगाम पर एतमाद नहीं कर लेना चाहिए। नवाब करीम खां मुतहय्यर नजरों से इसे देखने लगा, तो आपके ख्याल में सिंधिया हमें धोखा दे रहा है? यकीन नहीं, शुबा जरूर है। शुबे का कोई सबब? दौलत राव सिंधिया का नाम ही काफी है। बेइख्तियार करीम खां का कहकहा बुलंद हुआ, वो यहाँ आकर हमारे साथ कोई फ्रेब नहीं खेल सकता। पिंडारे जब अपनी बंदूकें सीधी कर लेते हैं तो ये नहीं देखते कि बारूद से फटने वाला सीना किसी सिपाही का है या महाराजा का। हम सिर्फ आपको एहतियात का मशवरा देते हैं, क्योंकि बंदूक से निकली गोली और लुटी हुई इज्जत वापस नहीं आया करती। इन अल्फाज ने करीम खां जैसे बहादुर को भी हिलाकर रख दिया। सीने में एक हलचल सी बरपा थी। खुद को संभालने के लिए एक कुर्सी पर बैठ गया और बड़े धीमे लहजे में बोला, हम महाराज का पैगाम मुलाकात अब भी मुस्तरद कर सकते हैं। नहीं, बेगम ने इसकी बात काट दी। बहादुर किसी को मुलाकात का पैगाम कबूल करके मुस्तरद नहीं किया करते। ये बात आदाब के खिलाफ है। बस आपको कुछ इंतजामात करने होंगे। कैसे इंतजामात? सबसे पहले हमें यहाँ से रुखसत कर दीजिए। करीम खां के सीने पर जैसे किसी ने खोंसा मार दिया हो। बेगम की इस एहतियात का मतलब समझ गया था। इससे कबल वो लुटी हुई इज्जत के अल्फाज में एक खतरे का इजहार कर चुकी थी। अब अपनी रुखसत का जिक्र छेड़कर इसने वाजे कर दिया था कि दौलत राव सिंधिया जैसे बदकुमाश हुक्मरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर वो खुद ही वजाहत करने लगी, मरहटा महाराज की आमद पर हमारा यहाँ मौजूद होना मुनासिब नहीं होगा। हम भोपाल चले जाएंगे और इस वक्त तक वहीं रहेंगे जब तक सिंधिया लौट नहीं जाता। करीम खां ने खून का घोंट निगल लिया और बोला, हमें मंजूर है। दूसरी बात यह है कि आप सिंधिया का इस्तकबाल अपनी रियासत में नहीं बल्कि सरहद पर करेंगे और वहीं से इस पर गुफ्तो शनीद होगी। ये पाबंदी क्यों? वो दोस्त बनकर आए या दुश्मन बनकर, उसे अपनी रियासत के रास्ते और घर के दरवाजे ना दिखाइए। करीम खां बुरी तरह चौंका। हमें आपकी ये बात बहुत पसंद आई है, तो फिर इस पर अमल कीजिए। ऐसा ही होगा। हम सिंधिया से अपनी रियासत की सरहद पर मुलाकात करेंगे। अब हमारा आखिरी मशवरा भी सुन लीजिए। सरहद पर आप अपने पूरे लश्कर के साथ जाएंगे और अपनी हिफाजत से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं रहेंगे। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि चांद बाई को भी अपने साथ ना ले जाएं। रोहीला नवाब गुस्से में खड़ा हो गया। आप समझती हैं हम इतने बुज़दिल हैं कि अपने लोगों की हिफाजत भी नहीं कर सकते? हमारा मतलब ये हरगिज नहीं। शहजादी भी साथ ही उठी थी। हम तो फकत आपको एहतियात की ताकीद कर रहे हैं। एहतियात बुज़दिली का दूसरा नाम है। आपको हमारी बात पर नाराज नहीं होना चाहिए।